جو سب سے اچھے سیارے اس 3 مہینوں میں کام کریں گے وہ تو 50% لوگ اپ لفٹ رہیں گے، اچھے رزلٹ لیں گے، اور 50% میں سے 40% پرابلم میں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل علیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آیا ہوں۔ وہ کون سے بروج ہیں جو اگلے 3 مہینے میں فائدہ اٹھائیں گے، اور کون سے بروج ہیں جو درمیان کچھ جن کو کوئی درمیانہ رہیں گے، اور جن کو کون سے وہ جو نقصان میں رہیں گے۔ تو یہ اسپیشل مجھے ابھی حمزہ کا فون آیا، سر ایک اسپیشل پروگرام کریں اس مہینے کا، ایک پروگرام باقی آپ کا مسنگ ہے تو کوئی ایسا پروگرام کریں جو تھوڑا سا لوگوں میں انٹرسٹ جنریٹ کرے۔ تو اس لیے یہ پروگرام میں نے یہ کر رہا ہوں کہ جو اگلے 3 مہینے ہیں کون سے وہ کہہ لیں گھر ہیں، برج جو جن کو فائدہ ہوگا۔ اس کو آگے جا کے میں 1 بائی 1 ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے کن کن کو فائدہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس پہ عادت ایریز سے۔ ایریز کے سن کے اوپر راہو ہے، لہٰذا ان کو ٹینشن، انزائٹی، ویسے میں بھی ہوں، کوئی نہ کوئی مسئلہ میں الجھے رہیں گے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم ان کا تنگ کرتا رہے گا۔ لہٰذا ایریز کو جب تک ان کا میڈیٹر ٹھیک بیٹھا ہے تو یہ چلتے رہیں گے۔ جس دن میڈیٹر ان کا خراب ہوا تو اس دن یہ دے ول فیس سم ٹف ٹائم۔ اور ان کو اپنے خواتین کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور مردوں کو اپنے باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، بچوں کو، بڑے بچہ کا بھی خیال کیجیے گا۔ آگے یس، ان کو تو کیا بات ہے، یہ تو سب سے بیسٹ اس وقت بیٹھا ہے۔ ان کے سینڈر میں جوپیٹر بیٹھا ہے، لہٰذا ان کو ایڈوانٹیج، ذہنی سکون، انہوں نے اپنے حصے کی پی کاٹ لی ہوئی ہے، لہٰذا یہ لوگ تو موجیں کریں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے، کیونکہ ان کے اسینڈنٹ سے 5ویں اور 9th ہاؤس کو ٹرائن ہے۔ اب جن کے 5ویں اور 9th ہاؤس میں کوئی اچھے سیارے بیٹھے ہیں ان کے ایڈوانٹیجز ان کو مل جائیں گے، یا مل چکے ہوں گے، یا مل جائیں گے۔ تو یہ ان کو یہ ایڈوانٹیجز ہے اور یہ بڑے فائدے میں۔ 29 مئی تک جوپیٹر ادھر ہے، لہٰذا کھل کے کھیلیں۔ آگے چلتا ہے جیمنائی۔ جیمنائی آپ کا سیٹرن اس وقت آپ کے 10ویں گھر میں اور سن کو اسکیئر دی ہوئی۔ آگے آپ اپنے آپ کو پہلے ہی دکھی رکھتے ہیں، پہلے ہی اوپر سے سن نیگیٹو ہوا تو اس لیے کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھ جائے گا، اننیسیسری تھاٹس آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہوں گے، اننیسیسری سوچیں آپ کی ڈیولپ ہوں گی۔ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ غصہ نہیں کرنا، ایک دم ریکٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بڑے عرصے بعد آپ اس چیز سے نکلے ہیں تو اب یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کیجیے گا، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا، آٹے کا یا روٹیوں کا صدقہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ میل ہیں تو ضرور سے زیادہ مت سوچیے گا، باس کے ساتھ نہ بگاڑیے گا، والد صاحب کے ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ لہٰذا یہ ملا جلا یہ جیمنائی ہوگا۔ کینسیرین کا بھی سیم پوزیشن ہے جو میں نے جیمنائی کی بتائی ہے کہ ان کے سن کینسر میں مون اور راہو ہے، اور اس نے اسکیئر دی ہوئی ہے آپ کے سینڈنٹ کو، لہٰذا نیند پوری نہیں ہوگی، کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑا ہوگا، آپ اننیسیسری فٹیگ میں رہیں گے، باس بھی آپ کے ساتھ الجھے گا آپ کے کام کو اور آپ کو کرٹیسائز کرے گا، والد صاحب کی صحت تھوڑی سی ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا والد صاحب کے ساتھ کسی بات پہ میچ پڑ سکتا ہے، آپ کے گھٹنوں کے پرابلم تنگ کریں گے، اگر آپ گوڈے جسے کہتے ہیں وہ تنگ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایریز، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میڈیٹر جو ہے نا اگر ٹھیک بیٹھا تو کام چلے گا، جس دن میڈیٹر ذرا ڈھیلا ہوا تو اس دن آپ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ تو کینسیرین آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، غصہ نہیں کریے گا، اور ذرا لو کی پہ رہیے گا، اپنے سامنے اپنے آپ کو خود نمائی میں اپنے سامنے مت آئیے گا، خاص طور پہ باس کے ساتھ۔ اگر آپ کا کمی باس ہے تو اس سے تو آپ نے 100 گز دور رہنا ہے، اور اگر اچھا باس ہے پھر وہ ذرا پیار سے تنقید کرے گا لیکن تنقید ضرور کرے گا، لہٰذا کمی باس سے دور رہنا ہے، اچھے باس سے آپ نے بہت ہی محتاط رہنا ہے۔ اینی ہو، کینسیرین اپنے بلڈ پریشر کو ضرور مانیٹر کیجیے گا۔ لیو جناب، بیسٹ ٹائم آپ کے لیے یہ اگلے 3 مہینے بہت اچھے، فائدہ اٹھائیے گا۔
آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں، آپ کے سٹیٹس میں اضافہ، آپ کے رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ، تو لیو کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ اچھا دوسرا لیو آپ کے دوسرے گھر کو ٹرائن ہے، لہٰذا پیسے آپ کے فنانشل ایڈوانٹیجز آپ کے بہت اچھے ہوں گے، آپ کے سسرال کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، آپ کا لین دین، آپ کا جو رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے آپ کے کہہ لیں کہ، اور ادھر سے چھٹے گھر میں آپ کا ٹرائن ہے، تو آپ کے سروس میٹر میں آپ کو بہت ایڈوانٹیج مل جائے گا، جاب مل جائے گی، نئی نوکری مل جائے گی، اچھی پروموشن ہو جائے گی، آپ کی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی ایڈوانٹیج مل جائے گا، تو لہٰذا آپ اس معاملے میں آپ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہاں پہ آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شادی بھی یہ اگلے 3 مہینے شادی بیاہ میں آپ خوب ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ڈانسز، میوزک، یہ وہ، یو ول گیو امپورٹنس، یہ چوتھے گھر میں جوپیٹر یہ آپ کو اتنی امپورٹنس دے گا، اتنی امپورٹنس دے گا کہ آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو دعوتوں میں عزت بھی ملے گی۔ ورگو، دس از دی بیسٹ، ان کے سن کو ٹرائن ہے، ان کے 9th ہاؤس میں جوپیٹر بیٹھا ہے، اور ادھر 5ویں گھر کو اور اسینڈنٹ کو ٹرائن دیا، تو ورگو کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ ایک تو یہ مذہب کی طرف بڑے توجہ دیں گے، فورن ایجوکیشن کی ان کو اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، اور مذہبی سفر، حج و عمرہ کے چانسز بہت ہوں گے، خاص روزوں میں بھی یہ عمرے پہ جائیں۔ اگر آپ کسی دوسرے مذہب پہ ہیں تو آپ کسی شرائن پہ یا مندر، مسجد یا چرچ یا کوئی ایسی جگہ، مقدس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے۔ دوسرا، آپ کو ایجوکیشن میں بہت بوسٹ ملے گا، آپ کے باہر جانے کے چانسز بہت بن جائیں گے۔ 5ویں کو بھی ہے، تو اگر آپ یہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیج ملیں گے، آپ کو آپ کے قد کاٹ میں، آپ کے سڈن گین، آپ کے بچوں کی طرف سے خوشخبری ہوں گی، آپ کا کوئی بچہ باہر پڑھنے چل جائے گا، تو ورگو آپ کو بھی بہت ایڈوانٹیجز ہے، یہ آپ کے لیے بہت لکی ہے، خوش قسمت ہے۔ اور لبرا آگے آ جائے، لبرا آپ کے لیے چل ہے، تھوڑی سی زیادہ سوچیں گے، کیتو آپ کے دماغ میں بیٹھا ہے، لہٰذا نیگیٹو تھاٹس آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہوں گے، زور سے زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے، بال کی کھال اتھاڑیں گے، اور آپ کے سر درد بہت رہے گا، مگرین رہے گی، اور آپ کی نظر ٹیسٹ ضرور کرے گا کہ نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 مہینے آپ کے اوپر کام کا بوجھ بڑھے گا، آپ کو ایک تو شکی مزاج بہت ہوں گے، مشقت بہت کریں گے، بھاگ دوڑ بہت کریں گے، معدہ خراب رہے گا آپ کا، اپنے اسٹومک کا بہت خیال رکھیے گا، کمر درد رہے گی، خواتین خاص طور پہ پریگننٹ خواتین تو دے مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ان 3 مہینوں میں۔ تو لبرا کے لیے یہ جو ہے نا بہت ہی محتاط ہو کے وقت گزارنا ہوگا۔ آگے آ جاتا ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو آپ کا اس وقت 12ویں گھر میں کیتو اور چھٹے گھر میں راہو ہے، سوائے ہیلتھ ایشو کے، سوائے اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، باقی آپ کی سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اپنی انرجی، اپنی صحت کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی، کیونکہ 12واں اور چھٹا گھر آپ کے راہو کیتو نے گھیرا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے چلے گا۔ دوسرا، آپ کے اسینڈنٹ میں مارس ہے، غصہ اپنا، تو آپ کا ذرا ملا جلا ہوگا، کیونکہ آپ ریکٹ بہت کریں گے، بہت زیادہ غصے میں آئیں گے، تو اپنے آگے خود ہی روڑے اٹکائیں گے، بٹ نہ آپ کا برا ہے، نہ آپ کا بہت اچھا ہے، نہ برا ہے، لہذا اب آپ کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ یو گیٹ اچیومنٹس، اپنے آپ کو کتنا نارمل، کتنا کول اینڈ کام رکھتے ہیں، اور ایڈوانٹیجز لینے میں، کھینچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کہ یہاں ان نیسیسری اپنی انرجی ضائع کر کے، اپنی انرجی کو خراب کر کے، اپنی انرجی کو آپ ڈائلیوٹ کر کے تو وقت کا ضیاع کریں گے، تو آپ کو آپ یو کین گیٹ لاٹ آف تھنگ، تو جتنا آپ میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے، ٹھنڈے ہو کے ڈیل کریں گے، اتنا ہی آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے جائیں گے۔ صرف اپنی صحت کا، اپنا بلڈ پریشر کا، اپنے معدے کا، گائنی کے ایشو کا، اور اگر آپ پریگننٹ ہیں تو ویری ویری کیئرفل، ادروائز آپ کا مس کیریج ہونے کے چانسز اس 3 مہینوں میں بہت زیادہ ہیں۔ آگے آتا ہے سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس کا بھی ملا جلا ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے،
یہ ویسے جیسے پانی میں بہاؤ میں بہتے جائیں گے اسی طرح، کیونکہ ان کا 11ویں اور 5ویں گھر میں راہو کیتو بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیجز، نہ ڈس ایڈوانٹیجز ہے نہ ایڈوانٹیجز ہے۔ یہ بھی اسکارپیو کی طرح زور لگائیں، اپنے کام میں توجہ دیں، یا پھر بیلیاں کھائیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے اور بیٹھے گھر میں من سروا کا انتظار کریں گے کہ جی آ جائے گا، خود کوئی کام نہیں کریں گے، زیادہ تر ویٹنگ میں رہیں گے۔ تو اس چیزوں کو آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ اگر آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے، پازیٹیو ہوئے، کام میں انٹرسٹ لیا، تو یقین کیجیے گا آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ اننیسیسری انڈلجنس سے آپ نے دور رہنا ہوگا، غصے پہ قابو کرنا، کیونکہ آپ کے 12ویں گھر میں اس وقت مارس ہے، تو آپ تھوڑا سا ایکٹیو اور اگریشن میں جائیں گے اور اوور ایکسپینڈیچر کریں گے، تو اس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اور ویسے آپ کا اسٹیٹس میں کسی وقت بھی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ اپون ہاؤ مچ یو ریمین ایکٹیو۔ کیپریکارن، دس از دی بیسٹ اس سال، ان کو سب سے زیادہ رزلٹس اگلے 3 مہینوں میں ملنا ہے۔ جو بھی اگر الیکشن آتا ہے تو کیپریکارن اگر آپ ہیں تو آپ کی فتح پوری، آپ کھل کے کھیلیں، آپ کو ہر چیز میں کامیابی۔ آپ کے سینڈنٹ کو ٹرائن ہے، آپ کے 5ویں گھر میں جوپٹر اور 9ویں گھر میں وینس ہے اس وقت، تو یہ کیپریکارن والوں کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ ان کا جو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے ان کو فائدہ ہوگا، سڈن گین ہوگا، ایجوکیشن میں فائدہ، بزنس میں فائدہ، فورن ایجوکیشن میں فائدہ، اور جو بھی آپ جس کام میں بھی سونا بن جائے گی، ان کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہے۔ ان کے 3رے گھر میں سیٹرن بیٹھا ہے، ان کے غیر ملکی سفر بہت ہوں گے، اور خاص طور پہ جنوری میں اگر الیکشن ہوتے ہیں، اگر کوئی کیپریکارن الیکشن لڑتا ہے تو اس کو 100% چانسز ہے کہ وہ کامیاب بن جائے گا، اچھا ڈیزگنیشن لینے میں کامیاب ہو جائے گا، اس کو بہتری اس کی طرف آئے گی اور اس کو بہت فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ذہنی سکون رہے گا، اور کیپریکارن والوں کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہیں۔ آگے ایکویریس کے لیے بیسٹ ٹائم ہے اس وقت، انہوں نے اپنے حصے کی پی کاٹ لی ہوئی ہے، ان کا جوپیٹر ہے 4تھے گھر میں ہے، اور اس کے 12ویں گھر کو اور اپنے 8th ہاؤس کو ٹرائن دی ہوئی ہے۔ تو 2 قسم کے آپ کو ایڈوانٹیجز ہے، ایک تو آپ کے اخراجات کنٹرول رہیں گے، آپ کے اس سال آپ کا کوئی غیر ملکی سفر آئے گا اور اس کو سفر بہت انجوائے کریں گے۔ 8ویں گھر میں کوئی پراپرٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پراپرٹی آپ کی ٹرانسفر ہوتی نظر آتی ہے، پراپرٹی آپ کو مل جائے گی، اور آپ خوب یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا۔ شادی اور اس میں بھی آپ کی پارٹیسپیشن بہت رہے گی۔ تو یہ جو دسمبر اور جنوری آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہوگا، اس کو انجوائے کیجیے گا، آپ خوش رہیے گا۔ 9th ہاؤس میں آپ کے کیتو اور 3رے گھر میں آپ کے راہو، تو گلا خراب رہے گا، اس کو آپ نے خیال کرنا ہوگا، گلے کا آپ کو ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کیئر کرنی پڑے گی۔ باقی آپ کو ایڈوانٹیجز جوپیٹر 4تھے گھر میں، تو لہٰذا پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پائسز کے لیے اچھا ٹائم اتنا نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں کہ سیٹرن ان کے سستی کی بوری بنے ہوئے ہیں، آج کا کام کل ڈالنا، کام کا بوجھ ان پہ بہت بڑا ہوا ہے، ان کے بلڈ پریشر کی فلکچویشن رہے گی، ان کو کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ضرور جڑے رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ ان کے ایک تو اپنے باس کے ساتھ نہیں بنے گی، دوسرا اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، والد صاحب کی، یا والد صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، بڑا بھائی ان کے ساتھ الجھ سکتا ہے، بڑا بیٹا افیکٹ ہو سکتا ہے، باس کے ساتھ بہت ان کی ہر اتھارٹی ان کے خلاف چلے گی، تو لہٰذا ان کو بہت محتاط ہو کے وقت گزارنا ہوگا، کسی کے ساتھ پھڈا نہیں لینا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو مانیٹر کرنا۔ آج میرے پاس 3-4 پائسز کے لوگوں نے رابطہ کیا، جی بلڈ پریشر بڑھ گیا، شوٹ کر گیا، یہ کر گیا، تو میں ان کو یہی کہا ہے کہ اپنی نیند پوری کریں، اپنے آپ کو نکالیں، اپنی ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو آپ سستی کی بوری مت سمجھیں، اور اپنے آپ کو نارمل کنڈیشن میں جانے کی کوشش کریں، اپنے اوپر بوجھ کم کریں، دوپہر کا نیپ ضرور لیں، اور دوپہر کو اگر آپ نیند 15 منٹ بھی سو لیتے ہیں تو آپ کی شام بہت اچھی ہوگی۔ تو یہ آگے آپ کے ستارے، تو اب آپ کو کنکلوڈ کروں کہ جو سب سے اچھے سیارے اس 3 مہینوں میں کام کریں گے وہ ٹورس ہے، اور ٹورس کے بعد لیو ہے، اور ورگو ہے،
اور اسکارپیو ملا جلا ہے، اور اس کے بعد کیپریکارن اور ایکویریس، یہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ برا ٹائم کن کے لیے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا، ایریز، سر فرسٹ ایریز ہے، اور اس کے بعد جیمنائی ہے، اور کینسیرین ہے، اور ان کے علاوہ لیبرا۔ یہ لوگ ذرا متعال، اور پائسز، یہ لوگ متعات رہیں، جتنا متعات رہ سکتا ہے آپ نے، جیسے میں نے ایکسپلین کیا۔ تو ٹورین، لیو 2، ورگو 3، اسکارپیو 4، کیپریکارن 5، ایکویریس 6۔ 50% اسکور آیا ہے۔ تو 50% لوگ اپ لفٹ رہیں گے، اچھے رزلٹ لیں گے، اور 50% میں سے 40% پرابلم میں رہیں گے، اور 10% ملا جلا رہے گا۔ آئی ہوپ میرا یہ آپ کو پروگرام پسند ہے۔ اذان بھی ہونے والی ہے، اور حمزہ نے کہا تھا 15 منٹ کا پروگرام کرنا ہے، یہ 16 منٹ کا ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔